یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب بھائیوں کو روحانی رمضان کی 18ویں نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آج سب سے پہلا سوال ہمارے پاس قاضی اجاز صاحب کا ہے۔ جی قاضی صاحب سوال کیجیے اپنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن سائنس میں ہمیں دو لفظ بہت تواتر سے نظر آتے ہیں، ایک عذاب عظیم اور ایک عذاب علیم۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دو لفظ اور بھی دیکھتے ہیں، سختی اور آزمائش۔ میرا سوال یہ ہے کہ عذاب علیم عذاب عظیم میں فرق کیا ہے، اور اسی کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کسی پہ جو سختی ہے وہ عذاب ہے یا سختی ہے یا آزمائش ہے؟ بہت شکریہ سر۔ جی بہت شکریہ، آپ کا شکریہ۔ دیکھیں قاضی صاحب، اگر ہم پہلے تو عذاب کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں ایک قرآن کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور جب ہم غور کرتے ہیں اس پہ نیوٹرل ہو کے جب غور کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب اللہ کا عمل تطہیر ہے، صفائی کا ایک عمل ہے جو اللہ کا نظام آٹومیٹکلی سٹارٹ کرتا ہے اور آٹومیٹکلی اس کلیننگ کر کے اس کے بعد وہ ڈس اپیئر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ اس کو عموماً تباہی سے جوڑتے ہیں، اور عذاب سے مراد خالی ہم اللہ کی ناراضگی ہی لیتے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ اللہ کی ناراضگی ہی کہلائے گی کہ ایک ایسا عمل یا ایک ایسی صورتحال کسی جگہ پہ درپیش ہو جو فطری قوانین کے خلاف ہو۔ اللہ کا جو سیٹ پروٹوکول اللہ نے اس جگہ کے لیے اور ان ماحول کے لیے، اس قوموں کے لیے سیٹ کیا ہے، اس کے اگینسٹ ایک کام ہوتا جائے اور کوئی اور صورت باقی نہ رہے کہ انسانی کوشش سے اس کو کریکٹ کیا جا سکے، تو کیا ہوتا ہے، اللہ کا ایک آٹومیٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور اس میں پھر کیا کرتا ہے وہ ان چیزوں کو کریکٹ کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرتا ہے، اور وہ کریکشن کا جو عمل ہے وہ کبھی کبھی بہت تباہی لاتا ہے، اور کبھی کبھی تباہی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو جس میں ایک دم سے صورت سے بہت بڑی حرکت ایک ساتھ ہو جائے، جس میں کچھ انسانی جانوں کو نقصان بھی ہو یا زمینوں کو نقصان ہو، تو عموماً اس کو ہم عذاب عظیم کا نام دیتے ہیں کہ بڑا عذاب۔ اور عذاب علیم یہ ہے کہ کریکشن کا ایک ایسا عمل جو نسلوں پر پھیلا ہوا ہو، تھوڑا تھوڑا اور مستقل بنیادوں پہ وہ انسانی اقدار کے ساتھ جڑتا چلا جائے، تو وہ عذاب علیم کہلاتا ہے۔ عذاب علیم میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا احساس مستقل رہتا ہے، اور اچھا خاصا بے سکونی کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے ذہن اس طرف بہرحال لاشعوری طور پہ انسان کا جانے لگ جاتا ہے کہ یہ کچھ تو ایسا ہوا ہے جس کے سبب یہ کام ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور ایک وقت آتا ہے ایٹ دی اینڈ اس کام سے مستقل طور پہ لوگ منع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی میرا مشاہدہ۔ ہم لوگوں نے بڑا غور کیا اس پہ۔ عموماً عذاب اللہ میاں اس صورت میں لاتے ہیں جب باقی اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ ایک چیز تواتر کے ساتھ جڑ جائے، وہ ہے شرک، ٹھیک ہے، باقی آپ کی غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، کھوجیاں، اور جمع اور وہ شکل دھار لیں شرک کی، تو پھر اللہ کا نظام آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو کے ان کی تطہیر کا عمل شروع کرتا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نظام کو بہتر پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے بڑی کارروائی کرنی ہے، عظیم جس کو کہتے ہیں، یا چھوٹی چھوٹی مستقل بنیادوں پہ لمبے عرصے کے لیے کارروائی کرنی ہے، چھوٹی سرجری کرنی ہے، تو وہ عذاب علیم کہلاتا ہے۔
یہ عظیم اور علیم کا میرے ذہن میں جو اس کا فہم آیا وہ میں نے پہلے عرض کر دیا۔ اچھا، اب آ جائیں آزمائش اور سختی کی طرف۔ پہلے بھی گفتگو میں یہ عرض کی جا چکی ہے کہ وہ ہر چیز ہمیں سخت لگتی ہے جو ہماری نفسیات اور ہمارے ماحول کے خلاف ہو، ٹھیک ہے، اور ہماری عادات کے خلاف ہو، تو وہ ہمیں کیا لگے گی؟ سخت لگے گی، مشکل لگے گی۔ تو اگر ہم کچھ عرصے بعد اس کے عادی ہو جائیں تو اس سختی کے، تو اس کا مطلب یہ کریکشن کا ایک عمل تھا اور ہماری بڑھوتری ہوئی اور ہم کریکٹ ہو گئے، تو اٹس مین کہ یہ عذاب نہیں تھا، یہ آزمائش تھی، آزمائش تھی یا ٹریننگ کہہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پھر بھی کریکٹ نہ ہو اور ہمارے جسم کا حصہ نہ بن رہا ہو، ہماری عادات کا حصہ نہ بن رہا ہو، ہماری نفسیات کا حصہ نہ بن رہا ہو، تو اٹس مین کہ یہ عذاب علیم میں کا شکنجہ کسا جا رہا ہے یا کسا جا چکا ہے، اور اس کا واحد حل اللہ سے رجوع کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، اور ارادتاً یاد کرنا ہے کہ یہ کام ہم سے ہوا تھا اور یہ ہم نے نہیں کرنا ہے، جس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو توبہ کا عمل کیا ہوا کہ رجوع کرنا اللہ کے سسٹم کی طرف، اور وہ جو کچھ وہ چاہ رہا ہے اس کے سامنے سرنڈر کرنا، اور پھر جو کچھ وہ نظام چاہ رہا ہے ویسا منوان ویسا بلا چوں چراں کرنا، یہ پورا ایک پروسیس ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ پھر مطلوبہ نتائج آ جائیں، مطلوبہ نتائج آنے تک وہ کوئی ختم نہیں ہو جائے گا وہ عذاب۔ مطلوبہ نتائج اگر آ جاتے ہیں تو سب لوگ اس میں سے نکل جائیں گے، ورنہ یہ ہے کہ یہ چلتا رہے گا۔ تو یہ ایک اس کا ایک میرا انالیسس ہے، اور یہ میرے ذہن میں اس کا جواب تھا۔ تو سختی بھی آپ نے تھوڑی سی سمجھ لی کہ سختی کیا چیز ہوئی، اور آزمائش بھی سمجھ لی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزمائش اگر بندہ عوامی سطح کا ہے، اس سے آزمائش خواص کیوں لیں گے؟ ٹھیک ہے، اس نے اللہ کے اس میں کبھی مداخلت کی ہی نہیں، اللہ کے لیے اللہ کے نظام کا کبھی وہ حصہ رہا ہی نہیں، یا اللہ کے نظام کے اگینسٹ کوئی پلاننگ سازش کی ہی نہیں، تو وہ آزمائش تو عموماً ہم نے دیکھا آزمائش تو اللہ اپنے لوگوں کے لیے بڑھوتری کے لیے کرتا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جو اللہ کے نظام کا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں انبیاء کرام آتے ہیں، صحابہ کرام کے بہت سارے گروہ ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اور اولیاء کرام ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ذمہ داریاں ہیں اپنے علاقوں میں، اپنی قوموں میں، اور اللہ کے نظام میں، اور وہ اگر اس کو کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، اس میں اللہ کا مقصود اگر یہ ہے کہ کچھ تربیتی کچھ چیزیں ہو جائیں تو اس کو آزمائش کیا لی جائے گی؟ اس سے مراد ہے کہ یہ کوئی ناراضگی نہیں ہے، اس سے مقصد ہے تربیت کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے مرحلے کے درمیان میں جب طبیعت سختی محسوس کرے گی، مطلب اس کو محسوس کرے گی کہ وہ اس کا حصہ نہیں بن رہا، تو پھر وہ عذاب ہی کہلائے گا، جب تک عذاب کہلائے گا جب تک آپ اس کو اڈاپٹ نہیں کر لیتے۔ یہ میرے ذہن میں اس کا جواب تھا۔ جی نیکسٹ۔ بہت شکریہ سر۔ اگلا سوال سر ہمارے پاس سعادت لقمانی صاحب کا۔ جی سعادت صاحب سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال ہے کہ قرآن میں مختلف جگہ پہ جب آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ کہ اللہ نے کہا یا رب نے کہا، تو ذہن میں ایک خاکہ سا بنتا ہے کہ جی الفاظ ہیں تو زبان بھی ہوگی اور اس ٹائپ کا، تو اس کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ مطلب یہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ان چیزوں کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ ہاں دیکھو سعادت، میرا نہیں خیال کہ عربک معاشرے میں قل اور قولو ٹائپ کے الفاظ بولنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ کچھ اس ٹائپ کی چیزوں پہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم تشبیہاتی زبان میں کہتے ہیں کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے نا. تو اس میں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان کا کوئی ذکر نہیں آ رہا. ظاہر زبان ہوگی تو پھر الفاظ ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک اہم بات جو میں یہاں پہ رکھنا چاہوں گا، مجھے لگ رہا ہے یہ محلو اور موقع کے حساب سے ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ دیکھیں، جو میرا اندازہ ہے، اللہ کا نظام، فرشتے، جنت، یہ دوزخ بھی، یہاں کی جو زبان ہے نا وہ کیفیات پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک غیر مرئی سی زبان ہے جس میں زبان استعمال ہوتی نہیں. ٹھیک ہے نا، ورنہ جنت میں جب جائیں گے آپ کی زبان تو یہیں رہ جائے گی. تو آپ کی روح ہوگی تو وہ کون سی زبان استعمال کرے گی؟ والا اللہ سے بات کریں گے، اللہ ہم سے پوچھے گا، حساب کتاب ہوگا. یا فرشتوں نے یہ کہا، آدم سے یہ کہا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، تو اس میں کہیں پر بھی اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کو ان الفاظ میں یہ کہا گیا. ٹھیک ہے، لہریں ہیں جو نکلتی ہیں اور آپ کے دل و دماغ سے ٹکرا کے ایک احساس مرتب کرتی ہے، اس کو آپ اپنی زبان سے لسان العربی میں یا لسان الاردو میں بیان کرتے ہیں. تو اس میں کہیں زبان کا ذکر نہیں آ رہا. قل اور قولو کا سے میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی مطلب ہے. اور اس کی بڑی ایک عام مثال میں آپ کو جو دینا چاہوں گا، کیونکہ حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلکا سا جو آپ مماثلت دی ہے، اول تو کسی چیز سے بھی مماثلت نہیں ہے، لیکن جو مماثلت سامنے آئی ہے وہ ہے ایک کردار ہے ہماری انسانی زندگیوں میں، اس کے بہت قریب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ماں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. کم و بیش یہی الفاظ ہیں، مفہوم یہی بن رہا ہے. تو اب ہم تھوڑا سا اس ماں اور بچے کے رشتے کو اگر سمجھیں تو ہم زیادہ تر لوگ اس عمر کے حصے میں ہیں کہ وہ یا تو والدین ہیں یا بچے انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں شادی شدہ لوگ کہ جب بچہ خالی روتا ہے تو ماں کو سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے کچھ عرصے کی پریکٹس کے بعد بھی کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے. یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، کسی تکلیف کے سبب رو رہا ہے، یا اس کی کوئی حوائج ضروریہ میں سے کوئی ضرورت ہے، اس کی کوئی بول و براز کا معاملہ ہے، کپڑے تبدیل کرنے کا موقع ہے نا. تو نہ وہ زبان بول رہا ہے، نہ ماں کچھ اس کو بول کے تسلی دے رہی ہے، بچہ بھی خوش ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. تو اس موقع پہ ہم کہیں گے کل اور قولو کا جو لمحہ ہے وہ آ گیا کہ بچے نے کل کیا کہ مجھے بھوک لگی ہے. اور کتنے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر خواتین آس پڑوس میں کہیں گئی ہوئی ہیں بچہ پیچھے چھوڑ کر، تو بچہ اگر بھوکا ہے تو وہ ماں کے دودھ کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے ماں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بچہ جاگ گیا ہے یا بھوکا ہے، تو وہ فوراً بچے کی طرف آتی ہے. تو یہ غیر مرئی جو لہریں ہیں یہ کون سی ہیں، ہے نا. اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بچہ ابھی ابھی آیا ہے اس دنیا میں، بہت کم وقت ہوا ہوتا ہے اس کا، تو سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی اللہ کے پاس سے ابھی آیا ہے یا جنت سے ابھی آیا ہے، تو اس کا ابھی مادی دنیا کے طور طریقے سیکھنے کا بھی اس کو موقع نہیں ملا. تو وہ کیا کر رہا ہے، جہاں سے وہ آیا وہاں کی جو زبان ہے وہ ساتھ لے کر آیا. ٹھیک ہے، تو 9 مہینے کی پریکٹس سے ماں نے وہ کچھ نہ کچھ چیزیں اس کی سیکھ لیں تاکہ 2-3 سال اس کے ساتھ گزار سکے. اللہ میاں اس کے اندر ودیت کر دیتا ہے، اس میں ڈال دیتا ہے. تو وہ بالکل اس کی تکلیف کا احساس اس کو ہونے لگ جاتا ہے، پریڈکشن کرنے لگ جاتی ہے،
بلکہ بچہ بڑا بھی ہو جائے تو اس کو کوئی تکلیف ہو تو یہاں ماں کو تکلیف ہو جاتی ہے، یا اس کو کوئی اشارہ مل جاتا ہے، کوئی خواب دیکھ لیتی ہے ایسا، ہے نا. بڑے بڑے جوان بچے، میری والدہ کا بھی پچھلے سالوں میں انتقال ہوا، 1-2 سال ہوا، تو بالکل میرے ساتھ تو بالکل اسی طریقے سے ہوا. وہ ایک دم سے کال آ جاتی تھی، بیٹا خیریت ہے؟ تو یقیناً اس دوران فون آتا تھا جس دوران خیریت نہیں ہوتی تھی یا ان کی کال کی ضرورت ہوتی تھی. تو یہ وہ زبان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے رابطہ قائم رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور عموماً یہ زبان خیالات کی شکل میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور خیالات، پیور خیالات کے پڑھنے کو کی مشق کو روحانی علوم یا روحانی تعلیمات کہا جاتا ہے. اور یہ حاصل کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ روحانی طالب علم کہلاتے ہیں، جن کو دوسرے الفاظ میں سالکین کہا جاتا ہے. خالی وہ یہاں پر نہیں، دنیا کے ہر خطے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو حساس ہوتے ہیں، اپنے خیالات کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جتنا خیال پیور ہوتا جائے گا وہ اتنا اللہ کے قریب جانا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کے جو اشارے ہیں ان کو زیادہ بہتر سمجھنے لگ جاتے ہیں. ورنہ کیا ہوتا ہے، خیالات، جتنے خیالات سے ہم دور ہوتے ہیں تو پھر تمثال در تمثال در تمثال بنتی ہے. مختلف مثالیں کی صورت میں وہ ٹکرا کے سامنے آتا ہے، تاکہ ہمارا ذہن جائے کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی دکان نہیں کھولو، یا فلاں کام نہیں کرو، یا فلاں کام کرو، یا اللہ اب ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، اس کو یہ فعل افعال آپ کے پسند نہیں ہیں، ہے نا. تو بہت ساری امتوں کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں ان کو بھی اللہ نے، انبیاء کو، اور یا جو بھی اس وقت کے ذمہ داران تھے، ہم کئی واقعات بھرے پڑے ہیں، ان کو اللہ نے خوابوں کے ذریعے اشارہ دے دیا، خیال کے ذریعے دے دیا، ایک ہی خیال تواتر سے آنے لگ جائے. تو یہ سب کل میں آتا ہے، یہ اللہ کے بولنے کی لینگویج میں آتا ہے. ٹھیک ہے. کیا ہوئی زبان؟ لہریں. ٹھیک ہے. ویو لینتھ ہے، اور اس کی کوئی آواز نہیں ہے، اس کی کوئی زبان کے وہ نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں نا اردو، پنجابی، سندھی، یہ نہیں ہے. تو وہ جہاں پہ جا کے ٹکرائی، ظاہر ہے اس نے اپنے ماحول کے مطابق اس کو ڈھالنا ہے، اس کے بعد اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے یا اس کو بیان کرنا ہے. جب وہ بیان کریں گے تو ظاہر ہے اس علاقے کے حساب سے بیان کیا انہوں نے. تو اس سے یہ گمان بنتا ہے کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی طرح منہ رکھتا ہے، زبان ہوگا، پھر چہرہ ہوگا، پھر جسم ہوگا. یہ اس لیے بدگمانی بنتی ہے. تو ورنہ جواب پھر وہی ہے جو میں دے چکا ہوں. اگر اللہ وجود سے مبرہ ہے تو وجود میں تو آواز بھی آتی ہے، مخصوص آواز، وہ اس سے بھی مبرہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وہی طریقہ ہے جو اس نے اشارہ دے تو دیا کہ میں جو ماں اور بچے کا طریقہ ہے. اور ماں بچے کا طریقہ کیا ہے؟ بغیر کسی لینگویج کے استعمال کے پوری باتیں بچہ اپنی ماں کو سمجھا دیتا ہے، اور ماں سمجھ جاتی ہے. حالانکہ وہ میری اور آپ کی طرح یہیں رہ رہی ہوتی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پہ، اس لیے اس کے درجات بلند ہیں کہ وہ اس لینگویج کو سمجھتی ہے، سمجھنا شروع کر دیتی ہے وہ 9 مہینے کے عرصے کے درمیان میں. ٹھیک ہے. اور بچہ بھی اس کی زبان سمجھتا ہے نا. اب کچھ الفاظ ہیں جیسے ہم بے شک سخت الفاظ نہ استعمال کریں، گالی والے الفاظ میں ہم گالی نہ دیں، لیکن کچھ تنزیہ جملے استعمال کیے جائیں جو عام جملے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر خالی اتار چڑھاؤ کو تبدیل ہم کرتے ہیں، تو ہم اپنی دل کی کیفیت کو ان الفاظ میں ڈال دیتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے، وہ کیفیات ہمارے آواز کے ساتھ سفر کرتی ہوئی جاتی ہیں، آپ کے کان کے ذریعے آپ کے دل و دماغ پہ اپنا اثر چھوڑتی ہیں، اس سے آپ اچھا یا برا محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایسی مؤذن کی اذان کا دیکھ لیں. کچھ اذانیں ہیں ہم اپنے بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک صاحب آ کے اذان دیا کرتے تھے اکثر. تو کھلنڈرا پن تھا لڑکوں میں، کرکٹ کھیل رہے ہوں اور عصر کی اذان ہو، اور وہ بندے کی اذان سن کر، اب یقین کرو سارے بچے کھیل چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد میں جانا پسند کرتے تھے اور اس کی اذان سننا پسند کرتے تھے. ایسا اللہ نے اس کی اذان میں اثر دیا تھا. اذان تو وہی تھی جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دے رہے ہیں.
ایسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں جو اثر تھا وہ کوئی مغنی تو نہیں تھے نعوذ باللہ نا. ایسے قرآن کے الفاظ کا جو اثر ہے تو وہ اس کی تلاوت کی وجہ سے تو نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ تلاوت کا اثر بھی ہے، لیکن اگر بغیر سادے قرآن جو پڑھنے والے ہیں کہ کیا وہ اپنے الفاظ یا قرآن کے الفاظ جب ٹرانسفر کرتے ہیں کیا اس کو اثر نہیں رکھتے؟ وہ اثر رکھتے ہیں نا. تو حالانکہ وہ تلاوت نہیں کر رہے اس ٹائم پہ، غنا کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. تو یہ پورا ایک انشاءاللہ اس کے اوپر الگ سے ریکارڈنگ کرواؤں گا کہ آواز کا اتار چڑھاؤ، الفاظ، یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. قدیم زمانے میں مزید جائیں اگر سی گفتگو اور ہم آگے چلائیں، جب الفاظ کے لکھنے کی کا دور نہیں تھا، بغیر الفاظ کے بھی تو وہ اثرات آتے تھے. اب ان الفاظ کی ہم نے بت بنا لی ہے، ہم نے ایک شکل بنا لی اور اب اس میں الجھے ہوئے ہم کہ کاف اوپر اور کاف نیچے. تو اس لیے میں کہتا ہوں ان الفاظ کے پیچھے اپنا پھنسیں. الفاظ کے پیچھے جو روح ہے وہ آپ کے اندر داخل ہو جائے گی انشاءاللہ. جب آپ روح کے ساتھ چلیں گے تو آپ یہ الفاظ کا کی تھا تھی، کیوں تھا اور کیوں نہیں تھا، 1400 سال پہلے تھا یا 10,000 سال پہلے، اس ٹائپ کے سوالات ہی نہیں آئیں گے. کیونکہ ان الفاظ کا جو مقصد تھا وہ تو میں نے اور آپ نے شکل دی نا ان الفاظ کو. اب اردو میں لکھتے ہیں تو رسول اللہ نے تو نہیں لکھوائی اردو، ہے نا. جو ہم قرآن ہی کو اردو میں جو ترجمہ لے رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں جو عربی کے ساتھ جڑا ہوا نسبت ہے اللہ کی، وہ منتقل ہوتے ہوتے اس صاحب ترجمہ کے قلب میں سے نکل کر اب وہ الفاظ کی شکل میں ان کے ہاتھوں سے نکل کر اب وہ آ رہی ہے. تو تھوڑا سا غور کرنا پڑتا ہے. تو وہ الفاظ کے لکھائی کو بائی پاس کرنا پڑتا ہے، پھر ان سب کو بائی پاس کرنا پڑتا ہے. تو سیدھا جا کے ہم رسول اللہ کی زبان مبارک جو انہوں نے استعمال کی وہ عربی، سیدھا اس میں داخل ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر ہم مزید غور کرتے ہیں تو ہم سیدھا اس کی روح میں داخل ہو جاتے ہیں کہ اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو باطنی مفہوم ہے وہ کھل کے سامنے آنے لگ جاتا ہے. تو یہ سارا پروسیس کیا کرایا؟ کل. ٹھیک ہے. رسول اللہ سے جب فرمایا کہہ دو، تو کہنے سے تو وہ سن تھوڑی رہتے پہلے سے. اگر وہ کہنے سے، بات چیت کرنے سے اگر سنتے تو رسول اللہ تو بیان کر رہے تھے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ پورا سسٹم ان کے سامنے رکھ دیا جائے پورے اختیارات کے ساتھ. تو جب وہ سامنے رکھا گیا تو بدبختوں کے علاوہ سب نے مان لیا. ٹھیک ہے. تو اس میں ظاہر اللہ کے الفاظ اور اللہ نے جو بھی طریقہ محسوس کیا بہتر، اس الفاظ کے ساتھ وائبریشنز کسی کے اوپر کیسے اثر انداز ہوئی، کسی کے اوپر کس انداز سے اثر ہوا. تو یہ ساری باتیں مل کے کل کہلاتی ہیں. اور یہ اتنا چھوٹا بھی لفظ نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ کل کے خالی الفاظ میں پھنس جاتے تو ان الفاظ کی لکھائی کی پھر کوئی ویلیو نہ بچتی. اگر اس کے پیچھے روح نہ ہوتی، اس کے پیچھے اللہ کی نسبت اور رسول اللہ کی نسبت نہ ہوتی. تو یہ ہم الفاظ تھے، تو ہم نے اربوں خربوں الفاظ سن رکھے ہیں، پھر یہ کل نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے. یہ میرا آج کے بارے میں فہم تھا، اس بارے میں جو میرے ذہن میں آیا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. جی بہت شکریہ سر. جی بہت شکریہ سر. ہمارے پاس نیکسٹ سوال ہے سعید صاحب کی طرف سے. جی سعید صاحب سوال. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میرا سوال ہے، قرآن میں کئی جگہوں پہ ذکر آیا کہ ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات، یا وہ پہلا عہد جو لیا لست بربکم، کہ میں ہی تمہارا رب نہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں. تو سر یہ جو ملاقو ربہم، یہ کہیں پہ ملاقو اللہ یا اس طرح کے لفظ نہیں آئے، صرف رب کے ساتھ ملاقات کا اشارہ دیا گیا. تو اس کو ذرا تھوڑا سا وضاحت کر دیں. اللہ سے ملاقات اور رب سے ملاقات، اس کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے؟ جی جو آپ نے فرمایا اور اس کے اوپر میرے ذہن میں جو کچھ آیا وہ یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مخصوص
نظام ہے اس کو ایٹ دی ہول رب کہا جاتا ہے. وہ مجموعی طور پر بھی ایک نظام ہے، اجتماعی ایک نظام، اور انفرادی سطح پر بھی پایا جاتا ہے. اللہ نے اشارہ دیا ہوا کہ پھر ان کو بلا لیا جائے گا، آ جاؤ اپنے اپنے رب کے ساتھ. تو اللہ یہ کیوں لفظ کہے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور رب دو الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، صفات کی بات نہیں ہو رہی، صفات اللہ کی صفات ہیں، رحمان رحیم. رب کا نظام کیا ہوا کہ جب اللہ نے کہا کن، جو اللہ کے ذہن میں جو نقشہ تھا وہ ہوتا چلا گیا اور ہوتا چلا جا رہا ہے، فیکون. ٹھیک ہے، تو وہ یہ جو سسٹم کرتا چلا جا رہا ہے نا، یہ رب کہلاتا ہے. اور کوئی نہیں جو جنت کے علاوہ اللہ سے ملاقات کرے، کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی. یا اللہ نے کہا ہوا ہے کہ وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، ہے نا، یا جیسے اللہ کو بہتر لگے. اللہ چاہے تو خود سے آگے بڑھ کے کسی کے سامنے آنا چاہے تو وہ ملاقات کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، تو ورنہ وہ ملاقات والا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. اگر ہوا بھی تو اپنے رب سے ہوگا، اپنے رب سے. یہاں اپنے کہنے کو تو بہت ایک بظاہر بڑا سادہ سا سوال کیا ہے، لیکن اس میں اگر مزید آگے قدم رکھیں گے تو یہ ایک بہت بڑی کائنات کی طرف ہمیں قدم رکھنا پڑے گا. تو بہرحال اس کو جتنا ہم مختصر کر سکتے ہیں وہ میں نے کچھ تو عرض کر دیا آپ کے سامنے، کہ ہر بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور ہر بندہ اپنے ذہن میں بنائے ہوئے رب کے ساتھ پیش ہوگا اللہ کے سامنے. اسی پہ تو فیصلہ ہونا ہے نا کہ یہ تم نے صحیح رب چنا تھا کہ نہیں چنا تھا. ٹھیک ہے، وہ کتاب جب رکھی جائے گی، اللہ نے جو کتاب رکھنی ہے وہ تو ایک ہی کتاب ہے نا. تو آپ اور میں جب سامنے آئیں گے تو ہم اپنا ذہن لے کر جائیں گے نا. وہ ذہن اٹھا کے سامنے رکھا جائے گا تو اس سے فیصلہ ہوگا کہ آپ نے کون سی کیا کتاب کا انتخاب کیا تھا، اور کتاب کے لیے کون سے سسٹم کا آپ نے انتخاب کیا تھا. آپ اپنے رب کے ساتھ آ جاؤ. ٹھیک ہے، پھر ہے کہ جی وہ جب اللہ پاک کتاب رکھیں گے نا، اب اللہ کی طرف سے کیا کیا کچھ ہونا ہے. اللہ جب اپنی طرف سے کتاب رکھیں گے جو اصل کتاب ہے، تو اس کے اوپر بلائیں گے رسولوں کو. ٹھیک ہے، رسول آئیں گے، اور بڑی اہم بات، اور شاہدین آئیں گے جو گواہ ہیں، ان کو بلایا جائے گا. یہ بہت اہم ایک مرحلہ ہے. تو وہ جب وہ والا منظر ہوگا تو اس میں ہم لوگوں نے جا کے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنا رب پیش کرنا ہے. اس رب کا جو ہم نے جو بھی بنایا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. پھر اصل جنت سامنے آئے گی. اس سے پہلے تمہارے ذہن میں جنت جو بھی ہے، تو وہ جو جنت جہاں پہ ہے وہ ہمارے ذہنی رب نے بنائی تھی، اللہ نے نہیں بنائی ہوئی تھی. وہ ہم نے ازیوم کر لیا کہ ایسی ہوگی جنت. اب کیسی ہوگی یہی تو غیب ہے نا. وہ جب سامنے آئے گی تو پتہ لگے گا ویسی نہیں ہے، ویسی ہے جیسے اللہ نے بتائی ہوئی ہے، یا اللہ کی کتاب میں درج تھی، یا جیسی اللہ کے رسولوں نے سمجھائی تھی. اسی لیے ان کو بلا رہے ہیں. اب شاہدین کون ہیں؟ جنہوں نے کہ مشاہدہ تھا، اور جو گواہ آتے ہاں رسولوں نے ایسا کیا تھا، ان کے صحابہ میں سے یقیناً ہوں گے. ظاہر ہے وہ عملی تربیت سے بھی گزرے، انہوں نے مشاہدات بھی کیے، پھر انہوں نے رسولوں کو دیکھا کہ اللہ کی ٹھیک ٹھیک بات پہنچائی جا رہی تھی. تو یہ ایک پورا ایک سسٹم ہے. تو میرا یہ ابھی تک ماننا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں جو ہم بنا لیتے ہیں نا، جنت دوزخ اور خدا اور جو بھی ہمارے ذہن میں، جو اللہ کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کے مطابق نہیں بھی ہو سکتا، تو اس ایٹ دی ہول سسٹم کو ہم رب کہتے ہیں. اور اللہ نے کہا کہ اس سے پھر آپ کی ملاقات لازمی ہوگی. وہ ٹھیک ہے یا غلط، پھر وہ آپ فیصلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اسی جنت اور دوزخ میں جائیں گے. تو یہ میرا اس بارے میں فہم ہے.
جو مجھ سے ہو سکا میں نے عرض کر دی آپ سے. جی بہت شکریہ سر. آج کے سوالات کا سلسلہ یہاں پر ختم کرتے ہیں سر. انشاءاللہ کل نئے سوالات اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ یا رحمان یا رحیم.